آج کل بے شمار مسائل ایسے ہیں جس کو لوگ عقل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ عقل ایک محدود چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر چیز کے بارے میں عقلی سوال پیدا کرنا اسلام کا مزاج اس کو قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ رب کریم کو معلوم تھا کہ لوگوں کی عقل اس کو قبول نہیں کرے گی کہ ایک بندہ آپ کے سامنے مر جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اس کو دفن کر دیا، وہ زندہ کیسے ہے؟ تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہیدوں کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ زندہ ہیں۔ تو ایمان رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہاری عقل بھی اس کو قبول کرتی ہو، عقل قبول کرے یا نہ کرے، تمہارا رب فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، تمہیں ماننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ زندہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری عقل کے اندر آئے۔ عقل ہماری محدود ہے، وہ ایک حد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، لہذا یہ سوالات اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ایمان پختہ نہ ہو۔ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے پھر سوالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اطاعت شروع ہو جاتی ہے، پھر بندگی شروع ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن حکیم کے اندر جب سورہ بقرہ کے آخر میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا گیا تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ارادے ہیں، جو تمہاری نیتیں ہیں، تم انہیں ظاہر کرو او تخفوہ، یا ان کو چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔ تمہارے دل کے اندر جو خیال آ جائے، اگر تم نے اس کو ظاہر کیا یا اس پر عمل کر لیا پھر بھی حساب ہوگا، او تخفوہ، تم نے اپنے ان ارادوں کو چھپائے رکھا تو دل کی نیتوں پر بھی حساب ہوگا، برائی کا ارادہ کرنے پر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سخت پریشان ہوئے کہ دل میں تو خیال آ ہی جاتے ہیں، جب عملاً کوئی بندہ غلطی کرے پھر تو سزا ہے، لیکن دل پر تو قابو نہیں ہے، خیال آ جاتے ہیں۔ تو وہ اضطراب اور پریشانی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے کہ پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ اکڑ ہے، یہ نافرمانی ہے کہ رب کے پیغام کو سن کر
اس کے بندے یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے. تو فرمایا بنی اسرائیل کی طرح نہ کرنا, بس تم کہہ دو سمعنا و اطعنا, سمعنا و اطعنا, ہمیں پیغام پہنچ چکا ہے, ہم نے سن لیا ہے, ہم نے اس کی اطاعت کی, ہم نے مان لیا ہے, ہم آپ کی بات کو ماننے کی کوشش کریں گے. غفرانک کا, اور مولا تو اس سے بخشش کی امید رکھے گے. تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے, انکار نہیں کرنا. اب اللہ تعالی نے کتنا کرم فرمایا کہ سرکار نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ اس حکم کو مان لو, جتنا ہو سکے اطاعت کرو, اللہ سے بخشش کی امید رکھو. جس طرح ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ ایک استاد ہے, وہ شاگرد کو کان پکڑنے کا مرغا بن جانے کا کہتا ہے. استاد کا ارادہ یہ ہو کہ اس کو 1 گھنٹہ تک سزا دینی ہے, اور شاگرد سر جھکا لے, عاجزی کے ساتھ بات مان لے, تو 2-3 منٹ بعد بھی استاد کے دل نرم ہو جاتا ہے, وہ اپنے آرڈر کو واپس لے کر اس کی سزا کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر شاگرد اکڑ جائے اور مرغا بننے سے, کان پکڑنے سے انکار کر دے, تو ہو سکتا ہے 2-2 گھنٹے تک استاد اس کو سزا دے. اس کی نافرمانی سے اس کی سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن بندہ جب مان لیتا ہے تو اس کی سزا کم ہو جاتی ہے, اس پر ہلکا پن رکھ دیا جاتا ہے. جب سرکار کے صحابہ نے فرمایا سمعنا و اطعنا, تو رب کریم نے پہلے حکم کو واپس لیا اور خوش ہو کر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون, ہمارا جو حکم تھا ہمارے رسول نے بھی مان لیا اور ان کے غلاموں نے بھی مان لیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک, اور وہ بول اٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ تیری بات کو سن لیا ہے اور تیری بات کو مان لیا ہے, غفرانک تو اس سے بخشش مانگتے ہیں. رب کریم اتنے خوش ہوئے کہ اس پہلے حکم کو واپس لیتے ہوئے, پہلی آیت کو منسوخ کرتے ہوئے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, دل کے ارادوں پر ہم تمہیں نہیں پکڑیں گے, ہم اپنے حکم کو واپس لے رہے ہیں. اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ کوئی اٹھا نہ سکے, کسی کی ہمت سے زیادہ ہم اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ پاک نے اس حکم کو واپس لے لیا. اطاعت اور بندگی کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے حکم میں تخفیف فرما دی. جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا بڑا رتبہ اور اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں مومن اور کافر میں فرق یہ ہے, کافر معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا, مومن بن دیکھے بھی مان لیتا ہے. وہ اس ذات پر اعتماد کرتا ہے جو صادق اور امین ہے. وہ اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی عقل کو محدود سمجھتا ہے. رب فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اپنے عقل کے پیمانے پر اس کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرنا. عقل تو سوال پیدا کرتی ہے, لیکن جب عشق اور محبت کا جذبہ آتا ہے تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتے, اطاعت پیدا ہو جاتی ہے. عبدالحمید ادم نے کہا تھا 2 ہی تو لفظ تھے فقط دفتر کائنات میں, 2 ہی تو لفظ تھے فقط دفتر کائنات میں, عقل سوال بن گئی, عشق جواب ہو گیا. عقل تو سوال پیدا کرتی ہے, محدود ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھیں. سرکار ایک مجلس کے اندر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. اب یہ حکم ان کو تھا جو سامنے کھڑے تھے. جو بندہ اپنے گھر میں ہے, کھیت میں کام کر رہا ہے, اس کے لیے بیٹھنے کا حکم نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے, کانٹوں کی باڑ لگا رہے تھے. ان کے کان میں سرکار کی آواز پڑ گئی کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. جناب عبداللہ بن مسعود وہی کانٹوں کی باڑ کے اوپر بیٹھ گئے. اتنا بھی نہیں کیا کہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو کر نرم زمین پہ بیٹھ جائے, کانٹوں کے اوپر بیٹھ گئے. حکم ان کو نہیں تھا, حکم تو سامنے والوں کو تھا. جب وہ بیٹھ گئے
بعد میں کسی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود آپ کو تو حکم ہی نہیں تھا, یہ تو سامنے والوں کو حکم تھا بیٹھنے کا, آپ کانٹوں کے اوپر فوراً بیٹھ گئے. فرمایا حکم تھا یا نہیں تھا؟ محبوب کی آواز کان میں پڑ گئی تھی بیٹھ جاؤ, اس کے بعد کھڑا رہنا میں بے ادبی محسوس کرتا تھا, اس کے بعد کھڑا رہنا اس کو ادب اور عشق گوارا نہیں کرتا تھا. صحابہ اکرام مقام عشق پر تھے. محبت جب اس مقام پہ چلی جائے جس میں نفع اور نقصان کی سوچ نہ ہو, اسی کو عشق کہا جاتا ہے. اقبال فرماتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عقل جتنی مصلحت کو دیکھے, جتنے فائدے کو دیکھے, اتنی پختہ ہوتی ہے. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اگر عشق مصلحت کو دیکھے اس کا مطلب عشق نہیں ہے, وہ کچا ہے, ابھی اپنے مقام تک نہیں پہنچا ہے. اللہ پاک نے فرمایا شہید زندہ ہے, اپنی عقل کے ذریعے اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. لا تشعرون, وہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا. یعنی جو شہید کی زندگی ہے یہ وہ شعوری چیز نہیں ہے, شعور کے ذریعے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. شعور کیا ہوتا ہے؟ جو علم حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے آتا ہے اس کو شعوری کہتے ہیں. جس طرح ایک چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے, یہ آپ چکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو میٹھا اور کڑوا ہونے کا علم یہ شعوری علم ہے. انسان کے اندر 5 ظاہری حواس ہیں. دیکھنے کی قوت جس کو قوت باصرہ کہا جاتا ہے, سونگھنے کی قوت جس کو قوت شامہ کہا جاتا ہے, سننے کی قوت جس کو قوت سامعہ کہا جاتا ہے, چکھنے کی قوت جس کو قوت ذائقہ کہا جاتا ہے, اور 5ویں قوت ہے قوت لامسہ, چھونے کی قوت. چھو کے گرمی اور سردی کا احساس ہوگا, چکھ کے چیز کے ذائقے کا احساس ہوگا, یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے کہ کھٹی ہے. کانوں کے ذریعے آواز کی اچھائی اور برائی کا احساس ہوگا, اچھی آواز ہے یا بری آواز ہے. دیکھ کے چیز کا پتہ چلے گا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. سونگھنے سے بو اور بدبو اور خوشبو کا احساس ہوگا. تو جو ان حواس کے ذریعے علم آتا ہے اس کو شعوری علم کہتے ہیں. سونگھ کے آپ نے کسی چیز کی خوشبو کو اچھا محسوس کر لیا, آپ کو اس کا علم آ گیا, یہ شعوری علم ہے. سن کے آپ نے آواز کو پہچان لیا, یہ شعوری علم ہے. چکھ کے آپ نے ذائقے کو پہچان لیا, یہ شعوری علم ہے. شعور کے ذریعے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے شہید کی زندگی کا علم نہیں آ سکتا. لیکن کوئی اللہ کے ایسے بندے ہوں جو شعور سے گزر کر لا شعور میں چلا جائیں, اللہ انہیں شہید کی زندگی کی حقیقت کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ شہید کی زندگی کا ان کو علم نہیں ہوتا, یہ شعور والوں کے لیے. لا تشعرون, تم شعور نہیں رکھتے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ کے محبوب جو انبیاء کی اتباع میں, انبیاء کی غلامی کر کے وہ شعور کی دنیا سے گزر کر لاشعور کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اللہ انہیں حقائق اشیاء کا علم عطا فرماتا ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلوب العارفین لها عیون ترى ما لا يراه الناظرون لها اجنحة تطير بغیر ریش الى ملکوت رب العالمین. کہ اللہ تعالیٰ کے جو عارف, اللہ کی پہچان کرنے والے, جن کے سینوں کے اندر معرفت کا نور آ جاتا ہے, لہا عیون, ان کو اللہ کچھ ایسی آنکھیں عطا فرما دیتا ہے. ترا ما لا یراہ الناظرون, وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. شعور میں جو چیز نہیں آ سکتی وہ لاشعور کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں. ظاہر کی آنکھ ظاہر تک دیکھتی ہے, اور جو باطن کی آنکھ ہے وہ لاشعور کی دنیا کو دیکھتی ہے. لہا اجنحۃ تطیر بغیر ریش الی ملکوت رب العالمین. اللہ نے انہیں کچھ ایسے روحانی پر عطا فرمائے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے عالم ملکوت کی طرف سیر کرتے ہیں. وہ خدا کی کائنات میں گھومتے ہیں. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ظاہر کی آنکھ ظاہر تک دیکھتی ہے, وہ شعوری دنیا کا احساس رکھتی ہے, اور باطن کی آنکھ وہ باطن اور لاشعور کی دنیا کو بھی دیکھتی ہے. تو شہید کی زندگی یہ شعور میں نہیں آ سکتی, عقل میں نہیں آ سکتی. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. حضرت امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں آپ کی ملاقات حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہوئی, جو امام زین العابدین کے صاحبزادے, امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کے پوتے.
इमाम आज़म बड़े साहिब मकाम और साहिब रुतबा शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नेमतों से नवाजा था, और अल्लाह ताला की जिस बंदे पर नेमतें ज़्यादा होती हैं उसके हासिल ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है कि उनके हसद करने वाले, उनके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और बंदा जब सब्र करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को अपना कुर्ब अता फरमाता है। इबादत के ज़रिए बंदा रब के करीब जाता है, और सब्र जब बंदा करता है तो रब बंदे के करीब आ जाता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन। हज़रत शेख शहाब मक्की अलैहिर्रहमा, आपने रशवत सादी की इब्तिदा में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं, बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद पाक में से, वो इतने अमाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के करीब जाएं, अमाल में सुस्तियाँ हो जाती हैं। तो उसका दूसरा तरीका कुर्ब का होता है कि अल्लाह उन पर आजमाइशें डाल देता है। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। हमने हर नबी का एक दुश्मन मुजरिमीन में से पैदा कर दिया है। आप फरमाते हैं इस आयत से एक इस्तिफादा करके, अंबिया के तो अमाल भी बुलंद होते हैं, अंबिया की इबादत भी बुलंद होती हैं। फरमाते हैं कि कुछ लोग जो अंबिया के कुर्ब में जाते हैं, उनके अमाल तो इतने नहीं होते, फिर अल्लाह ताला उन पर आजमाइशें डाल देता है। जब उन पर आजमाइशें आती हैं तो वो अल्लाह ताला की ज़ात की खातिर सब्र करते हैं। जब वो सब्र करते हैं तो अल्लाह उनको अपना कुर्ब और मैयत अता फरमा देता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन। अल्लाह अपने बंदों के करीब आ जाता है, अपने बंदे को अल्लाह कुर्ब अता फरमाता है। आजमाइश जब बंदे पर आती है तो उस आजमाइश को वक़्त से पहले कभी दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और सैयदना अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब आजमाइश बंदे पे आती है, वक़्त से पहले बंदा उसको दूर करने की कोशिश करे तो वो अपने लिए और परेशानियां पैदा कर लेता है, और वो आजमाइश अपने वक़्त पे जाती है। हाँ, बंदा अगर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उस सब्र के ज़रिए अपने बंदे को खुसूसी रहमतों से नवाजता है। जिस तरह एक परिंदा किसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए, मालिक ने उसको एक वक़्त निकालना होता है, अगर वो उससे पहले निकलने की कोशिश करे, हाथ पाँव मारे, उसके पर ज़ख्मी हो जाएंगे, उसकी चोंच ज़ख्मी हो जाएगी, उसके पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे, अपने आप को ज़ख्मी कर लेगा, अपने पाँव को ख़त्म कर देगा, अपने परों को ज़ख्मी कर देगा, लेकिन निकलेगा अपने वक़्त पे। तो वक़्त से पहले निकलने की कोशिश करे तो और परेशानियां पैदा होंगी। इसी तरह तकलीफ़ और परेशानी आ जाए, बंदा वक़्त से पहले उसको खुद दूर करने की कोशिश करे तो मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं, और अगर उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान फरमा देते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला का जितने इनामात थे, इतने हमको दुश्मन ज़्यादा थे, हासदीन ज़्यादा थे। तो हासदीन ने एक बात उनके बारे में फैलाई, एक इल्ज़ाम दिया कि इमाम अबू हनीफा रसूलुल्लाह की शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्ल की बात को ज़्यादा मानते हैं, अक्ल को तरजीह देते हैं। मदीना तैयबा में जब हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के सामने इमाम अबू हनीफा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि ए अबू हनीफा, आपके बारे में हमने ये सुना है कि आप अपनी अक्ल को ज़्यादा अहमियत देते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुकाबले में। इमाम साहब ने फरमाया कि ये इल्ज़ाम है मुझ पर, ऐसी बात कोई नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा शागिर्दों की तरह घुटने बिछा कर आपके सामने बैठे मदीना तैयबा में। इमाम बाकर फरमाने लगे कि आप मुतमईन करें, ये कैसे, फिर इल्ज़ाम लोग क्यों लगाते हैं? तो हज़रत इमाम अबू हनीफा ने 3 मसले आपके सामने पेश फरमाए। फरमाया, हुजूर आप औलाद रसूल हैं, आपकी फ़हम व फ़रासत, आपकी ज़हानत व फ़तानत, आपका इदराक और आपकी इल्मी अप्रोच ज़्यादा है। आप मुझे ये बताएं कि मर्द कमज़ोर होता है या औरत? इमाम आज़म अबू हनीफा के सवाल पर इमाम बाकर फरमाने लगे कि औरत कमज़ोर होती है। तो फरमाया, अक्ल तो ये कह चाहती है जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा ऐसा मिलना चाहिए। औरत कमज़ोर है, वो कमाई नहीं कर सकती, वो खेतों में जाकर काम नहीं कर सकती, बाज़ारों में जाकर, उसको हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बच्ची को हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए। हालांकि कुरान पाक ये कहता है वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जो बेटे का हिस्सा है बेटी के मुकाबले में डबल है। अकल तो कहती है कि बेटे का हिस्सा ज़्यादा, बेटी का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कुरान ये कहता है और शरीयत ये कहती है कि बच्चे का ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं अकल को दखल देता तो मैं ये कह देता कि बच्ची का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि बच्चे का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। हम अपनी अकल को पीछे रखते हैं, रसूलुल्लाह की शरीयत को आगे रखते हैं। फिर आपने फरमाया, अच्छा ये बताएं हुजूर,
نماز زیادہ اہمیت ہے نماز کی یا روزے کی زیادہ اہمیت ہے؟ نماز زیادہ ضروری فرض ہے یا روزہ؟ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ نماز زیادہ فرض ہے. فرمایا نماز زیادہ فرض ہے تو جب خواتین پر، ماؤں بہنوں پر بیماری کے دن مہینے میں آتے ہیں جس میں نماز معاف ہوتی ہے، روزہ بھی اس دوران خاتون نہیں رکھ سکتی، عورتیں روزہ بھی نہیں رکھتی، نماز بھی، لیکن روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی معافی ہے کہ ان دنوں میں جب ناپاکی کے دن ہوں، کسی خاتون کی نمازیں رہ جائیں تو نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے اگر رکھے ہیں تو روزے کی بعد میں قضا پڑھنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی. عقل تو یہ چاہتی ہے کہ نماز زیادہ ضروری ہے، اس کی قضا ہونی چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ روزے کی قضا ہے. اگر ہم عقل کو دخل دیتے تو ہم نماز کی قضا کو ضروری قرار دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کی قضا کو ضروری نہیں سمجھتے، ہم روزے کی قضا کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کے حبیب کا یہ فیصلہ ہے. ہم اپنی عقل کو پیچھے رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو آگے رکھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ جس مادہ منی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے یہ زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے. فرمایا منی کے نکلنے کے بعد غسل ہے، پیشاب کے نکلنے کے بعد پیشاب آ جائے تو اس کے بعد وضو کیا جاتا ہے. جو چیز زیادہ ناپاک ہے اس کے بعد غسل ہونا چاہیے تھا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ غسل ہونا چاہیے تھا، منی نکلنے کے بعد وضو کرنا چاہیے تھا، اور پیشاب نکل جانے کے بعد غسل کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو زیادہ ناپاک ہے عقل کہتی ہے زیادہ ناپاک کے نکل سے غسل ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم شریعت کی بات کو مانتے، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑتے ہیں. اس پر امام باقر نے آپ کو برکت کی دعا فرمائی اور آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا. حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر اس عقل کو شریعت میں دخل ہوتا تو پھر جو موزے پر مسا ہوتا ہے وہ پاؤں کے نیچے کیا جاتا، حالانکہ پاؤں کے چھتے پر مسا کیا جاتا ہے، پاؤں کے اوپر کے حصے پر پشت پر مسا کیا جاتا ہے. دھول تو نیچے لگتی ہے، گرد و غبار مٹی نیچے لگتی ہے، پاؤں بندہ نیچے رکھتا ہے. عقل کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا کرنا چاہیے، رسول اللہ فرماتے ہیں موزے کے اوپر کرنا چاہیے. ہم عقل کو پیچھے چڑھتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو آگے رکھتے ہیں. یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. یہ جس عقل کی ہم بات کریں یہ مادی عقل ہے. ایک عقل کے اندر خدا کی طرف سے نور آتا ہے، وہ بیداری کے ساتھ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ آتا ہے، وہ دانائی اور حکمت وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے. یہ جو مذمت ہے یہ مادی عقل کی ہے. عقل انسان کو پیچھے رکھنی چاہیے، اللہ اور رسول کے فرمان کو آگے رکھ دینا چاہیے. اقبال فرماتے ہیں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، دل تیرا دھڑکتا ہے لیکن اس کے اندر وہ دم نہیں ہے، اور تیرا دم گرمی یہ محفل نہیں ہے. اگر دم ہے تو وہ محفل میں گرمی کر دینے والا اور ایک سوز اور عشق کی جذبات کو پھیلا دینے والا نہیں ہے. تیرا دم گرمی یہ محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو عقل انسانی محدود ہے، اس کو پیچھے رکھنا چاہیے، اللہ اور رسول کے فرمان کو آگے رکھنا چاہیے. خالد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس جذبہ عشق و محبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عقلوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں. غزوہ بدر کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی انتہائی جذبات کے ساتھ اپنی عقیدت لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے کے کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ اب حالت جنگ ہے، دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، اور اس موقع پر عرض کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبات کو دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ ڈھال بھی اس کے سر پہ ہیلمٹ بھی نہ ہو، اور اس کے پاس ڈھال بھی نہ ہو، زرہ بھی نہ ہو، اور وہ دشمن کی صفوں میں گھس جائے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے. سر پہ ہیلمٹ حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے، سینے پر زرہ وہ بھی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، ڈھال بھی اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والے حملوں کو روکا جائے. اب میدان جنگ میں لڑنا، نہ ہیلمٹ اس کے پاس ہو، نہ اس کے پاس زرہ ہو، اور ہونے کے باوجود نہ پہنے. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہیلمٹ کو پہنے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ زرہ کو پہنے،
لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل کے تقاضوں کو نظر انداز فرماتے ہوئے اپنے صحابی کو فرمایا، آپ نے ہیلمٹ کو اتارا، زرہ کو اتارا، دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ عقل کو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ حضرات، ناظرین و سامعین، یہ چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بالکل وضاحت آ جاتی ہے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں۔ اللہ کی شریعت کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو عقل کی روشنی پر پرکھنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ معبود کو مانتا تھا، محبوب کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے عبادت کو مانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اگر محبت ہوتی تو وہ اس کے حکم کے خلاف کبھی خلاف ورزی نہ کرتا۔ حضرت امام عبد الکریم شارستانی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں وہ بحث لکھی ہے، وہ گفتگو لکھی ہے جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے اعتراض کیا، سوال کیا کہ تو نے مجھے کیوں مردود کیا ہے، کیوں مجھے جنت سے نکالا ہے؟ کیا تیری کسی آسمانی کتاب میں یا لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندے کو کوئی سجدہ نہ کرے اور مردود ہو جائے؟ میں نے اتنا ہی کیا ہے کہ تیری محبت میں بندے کو سجدہ نہیں کیا، میں تیری مخلوق کے سامنے نہیں جھکا۔ تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ بندے کے سامنے کوئی سجدہ نہ کرے اور لعنتی ہو جائے، مردود ہو جائے، جنت سے نکال دیا جائے؟ تو رب کریم نے فرمایا، تو نے یہ سوال تو کیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ تو میں نے کیا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جس کو کوئی مان لیتا ہے پھر اس کو کیوں نہیں کہتا؟ اس کے آگے سوالات نہیں ہوتے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ یا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اگر دوست آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے 1000 روپے چاہیے، دے دو، اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تعلق میں رکھ رکھاؤ ہے۔ اگر آپ کو سچی دوستی ہے تو آپ یہ نہیں پوچھتے، آپ نکال کے فوراً دے دیتے ہیں۔ جہاں دوستی ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، وہاں سوالات نہیں کیے جاتے، وہاں اعتراضات نہیں کیے جاتے۔